السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر اور سچا دین دے کر کے بھیجا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ تاکہ اس سچے دین کو باقی سارے ادیان باطلہ پہ غالب کر دیا جائے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ اگرچہ مشرکوں کو ناپسند ہی لگے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ہمت نہ ہارو غم نہ کرو تم ہی غالب آؤ گے اگر تم صحیح معنوں میں مومن بن گئے صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم نحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، اونچائی، بلندی، عظمت، رفعت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے، جو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ یہ ساری کائنات، پورا کارخانہ کائنات اس اکیلے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور وہ اکیلا اس کو چلا رہا ہے۔ ان گنت لاتعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی پہ جو ہستی خاتم الانبیاء اور خاتم الرسل ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، یہ بات بالکل حق اور سچ ہے کہ اللہ کے دین نے ہی غالب آنا ہے۔ باقی سارے ادیان باطلہ، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، بدھ مت ہیں، سارے ادیان باطلہ نے ختم ہو جانا ہے، دم توڑ جانا ہے، ناکام ہو جانا ہے، ذلیل ہو جانا ہے، واصل جہنم ہو جانا ہے۔ اسلام نے ہی غالب آنا ہے۔
یہ زمین اللہ کی ہے، ان الارض للہ، اور اس اللہ کی زمین کے وارث اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے مخلص بندے ہیں، اللہ کے موحد بندے ہیں۔ یارثھا عبادی الصالحون، اللہ کے نیک اور صالح اور موحد بندے ہی اس زمین کے مالک ہیں۔ باقی اگر کوئی رہنا چاہتا ہے تو اس زمین کا کرایہ دے کر زندہ رہ سکتا ہے، اس کو اس زمین کے اوپر رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو اللہ کی توحید کو نہیں مانتا، اللہ کے پیغمبر کو نہیں مانتا، اللہ کے دین کو سچا دین نہیں مانتا، پھر وہ اللہ کی زمین پہ کیوں رہتا ہے؟ اس کو کیا حق ہے اللہ کی زمین پر رہنے کا؟ وہ اللہ کی زمین پہ رہنے کا اس کو کوئی حق نہیں۔ اگر وہ اللہ کی زمین پر رہنا چاہتا ہے تو وہ اللہ کے نیک مخلص موحد بندوں کو اس کا کرایہ دے گا، جزیہ دے گا، خراج دے گا۔ نہیں دیتا، بغاوت بھی کرتا ہے، تو پھر حکم ہے اس کی گردن اڑا دو، پھر اللہ کی زمین پر اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ سچی اور پکی بات ہے، اسلام نے ہی غالب آنا ہے۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، اسلام غالب ہونے کے لیے آیا ہے، یہ مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ایک دن اپنی زمین کو مشرکوں اور کافروں کے غلیظ، نجس اور پلیت جسموں سے پاک کرنا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ روس کا حال کیا، وہی حال انشاءاللہ عنقریب امریکہ اور انڈیا اور اسرائیل کا ہونے والا ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم بالکل ہمت نہ ہارو، تمہیں غم کرنے کی، پریشان ہونے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ انتم العالون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم غالب آؤ گے، حکومتیں تمہیں ملیں گی، اقتدار تمہیں ملے گا، دنیا کے اندر عزت تمہیں ملے گی، آخرت میں جنت تمہیں ملے گی۔ ایک شرط ہے، ان کنتم مؤمنون، جب تم صحیح معنوں میں ایماندار بن گئے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کو ایماندار بن کے دکھانا ہے، پھر ساری دنیا مسلمانوں کی ہے۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان حکمران اور مسلمان عوام اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم کون ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے، اور اپنے دشمن کو بھی سمجھیں ہمارا کون کون ہمارا دشمن ہے۔ میرے بھائیوں، 55 اسلامی ملک، 1.5 ارب مسلمان اس دنیا کے اندر ہیں، اور پھر ذلت کی زندگی بسر کریں، پھر مظلوم ہوں، پھر جگہ جگہ پر ان کو مار پڑ رہی ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو سمجھا نہیں، اپنے ذمہ داریوں کو نہیں سمجھا، اپنے دشمنوں کو نہیں سمجھا۔ میرے بھائیوں، ہمیں اللہ کے دیے ہوئے پروگرام کے مطابق چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ یہودیوں اور عیسائیوں کو راضی نہیں کرنا، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہم جو مرضی کر لیں، یہودی اور عیسائی راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صاف کہہ دیا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہودی اور عیسائی ہرگز تم سے راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم اسلام چھوڑ دو اور یہودی اور عیسائی بن جاؤ، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ تم ان کا دین مان لو، چھوڑ دو اسلام کو۔ یہ دو رنگی اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، وہ کیا کرتے ہو؟ یہ تو یہودیوں کی روش ہے، کتاب کے کسی حصے پر عمل کر لیا اور کسی کو چھوڑ دیا، مسجد میں نماز بھی پڑھ لی،
اور جا کر سودی کھاتے میں فکس اور سیونگ اکاؤنٹ میں پیسے بھی جمع کروا دیے، نماز بھی پڑھ لی، کلمہ بھی پڑھ لیا، قرآن کی تلاوت بھی کر لی اور نمبر بھی خرید لیے، جوا بھی کھیل لیا، تاش کھیل رہا ہے، جوا کھیل رہا ہے۔ یہ دو رنگی اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہونا ہے، تمہارے سر کے بالوں سے لے کر تمہارے قدموں کے ناخنوں تک پورا اسلام کا نفاذ ہو، شیطان کے پیچھے نہیں چلنا۔ انہ لکم عدو مبین، یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ تمہیں اسلام سے پھیرے گا، تم سے خلاف سنت کام کروائے گا، ہر کام سنت کے مطابق کرنا ہے۔ بھی کلمہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ہم نے یہی وعدہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا میرا معبود کوئی نہیں، میرے پیر و مرشد، میرے ہادی و پیشوا، میرے رہبر و رہنما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر کروں گا۔ بھی صبح اٹھنے سے لے کر رات کو پھر اپنے بستر پر جانے تک پورا میرے بھائیوں ایک نصاب ہے، ایک پیریڈ ہے، ہر جگہ کے اوپر اسلام ہمیں بتا رہا ہے کہ تم نے کس طرح زندگی بسر کرنی، اس کے مطابق چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف کہہ دیا، ان الکافرین کانوا لکم عدو مبینا، سورہ النساء کے 101 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے سن لو یہ کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں، یہ تمہارے دوست بن ہی نہیں سکتے۔ ان الکفر ملت واحدہ، یہ سارے کافر جب اسلام کے خلاف سوچتے ہیں تو ایک ہو جاتے ہیں۔ ویسے یہودی اور عیسائی آپس میں مخالف ہیں، ان کا قبلہ علیحدہ علیحدہ ہے، ان کا پیغمبر علیحدہ علیحدہ ہے، ان کی کتابیں علیحدہ علیحدہ ہیں، آپس میں یہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، لیکن جب اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ہیں تو ایک ہے۔ اب اسرائیل کے اندر یہودیوں کی پوری جو مدد ہے وہ یہ امریکہ کر رہا ہے، وہ عیسائی ہے، ہندو ان کی مدد کر رہے ہیں، عیسائی ان کی مدد کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ سارے کافر ایک ہیں، یہ ہمارے دوست نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہیں کوئی خیر ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، اگر تمہیں دنیا کا کوئی مال ملتا ہے، ان کو بہت درد ہوتا ہے، بہت ان کو برا لگتا ہے، اگر تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے پھر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا 120 نمبر آیت میں ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں کوئی خیر اور بھلائی ملتی ہے، اچھائی ملتی ہے، ان کو بڑی بری لگتی ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، اگر تمہیں کوئی نقصان ہوتا ہے پھر یہ بڑا خوش ہوتے ہیں۔ اب تمہیں کرنا کیا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يُضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر تم صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، ان کے سارے مکر تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں دے سکیں گے۔ ان اللہ بما یعملون محیط، یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو گھیرنے والا ہے۔ لیکن ہمارے اندر صبر ہے ہی نہیں۔ اب کہا گیا نا کہ جتنی بھی پروڈکٹس ہیں اسرائیل کی، بھی ان کا بائیکاٹ کر دو، کیونکہ ان کا آدھا حصہ اسرائیل کو پہنچتا ہے جو وہ مسلمانوں، فلسطینی مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتا ہے، تو ہمارے گھر ہی نہیں اس کے بغیر چلتے۔ نہ ہم نے ان کی ٹوتھ پیسٹ بند کی، نہ صابن بند کیے، اور نہ ہم نے شیمپو بند کیے، اور کوئی چیز بھی ہم نے ان کی بند نہیں کی۔ اور بھئی وہ دشمن ہے مسلمانوں کا، ہمیں پتہ چل رہا ہے، نہ ہم نے ان کی یہ جو ہے کول ڈرنکس جو ہیں یہ ہم نے بند کیے۔ جان نکلنے لگی ہماری، ان کے مقابلے میں ہر چیز پاکستان کی موجود ہے، کوئی ایسی پروڈکٹ نہیں کہ اس کے مقابلے میں پاکستان کی چیز نہ ملتی ہو۔ پھر کیوں ہم ان چیزوں، ہمیں پتہ ہے کہ جو میں خرید رہا ہوں
اس میں سے جو پرافٹ ہے اس کا آدھا اسرائیل کے اندر جائے گا، وہ میرے مسلمان مظلوم مسلمان فلسطینیوں کے خلاف استعمال ہوگا، تو پھر میں بھی ان کے اوپر ظلم کرنے کے اندر میں بھی شامل ہوں۔ اور میرے بھائیوں، کام کر کے دکھانا ہے، کام کر کے۔ کچھ نہیں ہم کر سکتے، وہاں ہم پہنچ نہیں سکتے، کم از کم یہ کر سکتے کہ نہیں اپنے گھر سے ان کی چیزیں نکال سکتے ہیں، ان کی چیزوں کو نہ خریدیں، یہ تو ہم کر سکتے ہیں۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ، ہم صبر ہی نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں اگر تم صبر کر لو گے، تقوی اختیار کرو، للہیت، اللہ کا ڈر اور خوف، آخرت کی فکر، اپنے مظلوم مسلمانوں کی مدد کی فکر اپنے اندر پیدا کر لو گے، لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کے سارے مکر تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں دے سکیں گے۔ بھی جو کر سکتے ہو وہ کرو، ان اللہ بما یامرون محیط، جو وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو گھیر لے گا، اللہ ان کو ناکام کر دے گا، اللہ ان کو ذلیل کر دے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے عمل کر کے دکھانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، اور یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہیں بنانا، بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چائنا ہمارا دوست ہے، اور میرے بھائیوں اپنی مفاد کی خاطر دوست ہے، آج اس کا مفاد نہ ہو ہمارے ساتھ تو کوئی دوستی نہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ برما کے اندر کس نے مارا مسلمانوں کو، کس نے گھر جلائے مسلمانوں کے، زندہ مسلمانوں کو کس نے جلایا؟ وہ چائنی تھے، وہ بدھ مت تھے سارے۔ اگر وہ مسلمانوں کے دوست ہوتے تو وہاں برما کے اندر مسلمانوں کو کیوں جلاتے؟ دوست نہیں ہے یہ کافر ہمارے، یہ سارے آپس میں، اللہ فرما رہے ہیں، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں سارے کافر۔ اللہ کا سنا پیغمبر فرماتا ہے الکفر ملت واحدہ، سارے کافر ایک ملت ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ تو اپنی ان کے مفاد ہیں، اپنی ان کی لڑائی ہے کہ چائنا جو ہے وہ آگے نہ نکل جائے۔ اب ان کو، یعنی کہ چائنا نے ہمیں ویکسین دی ہے، یہ سمجھ کر یہ ہمارا دوست ہے، اس کے ساتھ مفاد ہے، تو فری انہوں نے دے دی۔ اب امریکہ کو کیوں تکلیف ہے کہ ہم یہ نہیں قبول کرتے؟ بھی تم قبول کیوں نہیں کرتے ہو جی، ہماری کیوں نہیں لی؟ تو میرے بھائیوں، اس لیے یہ آپس میں اکٹھے ہیں مسلمانوں کے خلاف۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، لیکن تم سن لو مسلمانوں، تم نے کلمہ پڑھا ہے میرا اور میرے پیغمبر کا، تم میں سے جو ان سے دوستی کرے گا ان کو میں انہی میں شامل کروں گا۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، تم میں سے جو ان سے دوستی کرے گا، فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ بھی انہی میں سے ہے، وہ بھی یہود و ہنود، ہندوؤں اور بدھ متوں کے اندر ہے وہ بھی۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ایسی ظالم قوم کو پھر اللہ ہدایت بھی نہیں دیتے، کیونکہ ان کی سمجھ میں ہی نہیں بات آتی، کیونکہ وہ تو مفاد چاہیے ان کو، اپنے مفاد کی خاطر ان کافروں کے ساتھ دوستیاں کریں گے۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتے فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تم دیکھتے ہو جن کے دلوں کے اندر بیماری ہے نفاق کی، کلمہ بھی پڑا، اندر نفاق بھی ہے، منافقت بھی ہے، یُسَارِعُونَ فِيهِم، وہ ان کی طرف بھاگتے ہیں، جلدی کرتے ہیں، ان کی طرف گھستے ہیں جا کر، یقولون نخشى ان تصیبنا دائرہ، کہتے ہیں اگر ہم نہ دوستیاں کی، زمانے کی گردش آ جائے گی، ہم پریشان ہو جائیں گے، ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے، ہمیں روٹی نہیں ملے گی، ہماری معیشت ڈاؤن ہو جائے گی۔ اور بے وقوفو، روٹی دینے والا تو اللہ ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اللہ نے فرمایا اس دنیا کے اندر میں نے کوئی جاندار ایسا پیدا ہی نہیں کیا جس کے رزق کا ذمہ میں نے نہیں اٹھایا۔ اور اللہ کتے کو، سور کو، اللہ بچھو کو، سانپ کو دے رہا ہے، اور ہمیں تو اللہ نے اشرف المخلوق پیدا کیا ہے، انسان کو پھر ان انسانوں میں سے مسلمان بنایا ہے، ان مسلمانوں میں سے اپنے آخری حبیب پیغمبر کا امتی بنایا۔ اللہ ہمیں روٹی نہیں دے گا، روٹی نہیں ملے گی ہمیں، یہ اللہ کا قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے کہ بھاگ بھاگ کر انہیں کے اندر گھسیں گے، کہیں گے جی نہیں اگر ہم ان کی بات مانتے، ان سے دوستیاں نہیں کرتے، ان کے ساتھ تعلقات قائم نہیں کرتے تو جی ہمارے تو معیشت ڈاؤن ہو جائے گی۔
فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، ان قریب اللہ تعالیٰ جب فتح دے دے گا مسلمانوں کو، میرے جو بندے ہوں گے ان کو فتح ملے گی، او امر من عندہ، یا اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جائے گا، فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَصَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، پھر یہ منافقین جو انہوں نے کیا، اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کافروں سے دوستیاں کی، پھر ان کو ندامت ہوگی، پھر ان کو پریشانی ہوگی، پھر ان کو پشیمانی ہوگی۔ اور اللہ نے یہ کرنا ہے، اپنے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر غالب کرنا ہے، اور منافقین جو ہیں یہ ذلیل ہوں گے دنیا میں، کافروں نے تو ہونا ہی ہے، ساتھ منافقین بھی ذلیل ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں ساری باتیں سمجھائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو سن لو، من یرتد منکم عن دینہ، جو تم میں سے اپنے دین سے پلٹ گیا۔ یہاں دین سے مراد جہاد ہے، کافروں کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہے۔ جب تم یہ چھوڑ دو گے، سلط اللہ علیکم الذلہ، اللہ تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دے گا۔ اس ذلت سے تم نہیں نکل سکو گے جب تک تم اپنے دین، اپنے جہاد کی طرف واپس نہیں لوٹو گے۔ جو کوئی پلٹ گیا اس دین سے، فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ ان قریب ایسی قوم لے آئے گا، یحبہم ویحبونہ، وہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرنے والا ہوگا۔ اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں کے لیے بڑے نرم ہوں گے، عزت علی الکافرین، کافروں کے اوپر بڑے سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوں گے۔ ولا یخافون لومۃ لائم، 6واں سپارہ ہے، سورہ المائدہ ہے۔ سورہ المائدہ کی 51 نمبر آیت سے لے کر 55 نمبر آیت تک اپنے گھر میں جا کر قرآن پکڑ کے ترجمہ تفسیر اس کی پڑھ کے دیکھنا، کہیں میں اپنی طرف سے تو نہیں باتیں کر رہا۔ اور ولا یخاف لومۃ لائم، وہ کسی ملامت گر کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ لوگ کیا کہیں گے، امریکہ کیا کہے گا، اور جناب برطانیہ کیا کہے گا، انڈیا ہم سے ناراض ہو جائے گا، چائنا کیا کہے گا، لوگ مجھے کیا کہیں گے، اگر میں نے پوری داڑھی رکھ لی تو لوگ کیا کہیں گے، شلوار میں نے ٹخنوں سے اونچی کر لی لوگ کیا کہیں گے، پردہ میں نے گھر میں کروا دیا رشتہ دار کیا کہیں گے۔ جو اللہ کو ماننے والا، اللہ کے سونے پیغمبر کو ماننے والا، جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے، اللہ کی قسم وہ ان باتوں سے بالکل نہیں ڈرتا ہے۔ یہ ڈرنے والے کے اندر نفاق ہوتا ہے، منافقت کی بیماری ہوتی ہے، اس بیماری کی وجہ سے یہ ڈر رہا ہوتا ہے لوگ کیا کہیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ میرے بندے کیا کرتے ہیں، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، ولا یخاف لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ پھر اللہ کا فضل ہے جس کو اللہ عطا کر دے، کہ جو صرف اس کے دل میں احساس ہو اللہ کا اور اللہ کے سنے پیغمبر، جس کے دل میں صرف یہی بات ہے میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ کا سونا پیغمبر ناراض نہ، ساری دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، میں نے اللہ کو نہیں ناراض کرنا، اللہ کے پیغمبر کو میں نے نہیں ناراض کرنا۔ اللہ کہتے ہیں جس کو میں چیز عطا کر دوں، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، جس کو یہ مل جائے اللہ کی قسم اس کے اوپر اللہ کا فضل ہو گیا، اللہ کی رحمت ہو گئی۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسیع علم والا ہے، اللہ جانتا ہے دلوں سینوں کے بھیتوں کو جانتا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور سن لو تمہارا دوست اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، انما اس کے سوا اور کوئی نہیں، ولیکم اللہ تمہارا دوست اللہ ہے، ورسولہ اللہ کا رسول ہے، والذین آمنوا تمہارے دوست ایمان والے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون باجماعت نمازیں پڑھتے ہیں، خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، ومن یتول اللہ جس نے دوستی کر لی اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، والذین آمنوا اور ایمان والوں سے، فإن حزب اللہ هم الغالبون پھر یہ اللہ کی جماعت ہے اور اللہ کی قسم یہی غالب آنے والی ہے۔ آج ہم نے اللہ کی دوستی بھی چھوڑ دی، اللہ کے سونے پیغمبر کی دوستی چھوڑ دی، اللہ کے نیک بندوں کی دوستی چھوڑ دی، بلکہ اللہ کے بندوں، اللہ کے جو مومن ہیں ان سے ہم نے دشمنیاں، ان کے خلاف باتیں کرنی شروع کر دیں۔
اللہ کی مدد کیسے آئے؟ پھر ذلت ہی آنی ہے نا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ یہ صاف ہمیں کہہ رہا ہے کہ اس کے سوا اور کوئی نہیں، تمہارا دوست اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ ولیکم اللہ، تمہارا دوست اللہ ہے، ورسولہ، اللہ کا ورسولہ، اللہ کا رسول ہے، والذین آمنوا، تمہارے دوست ایمان والے ہیں۔ اور ایمان والوں کی تشریح اللہ نے قرآن مجید میں فرمائی ہے۔ جو اللہ کے راستے میں، وہ لوگ ایمان والے ہیں جو اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور اپنی مالوں کے ساتھ جہاد کرنے والے ہیں، وہ ایمان والے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، نمازیں قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکات ادا کرتے ہیں، خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ ومن یتول اللہ، جس نے اللہ سے دوستی کر لی، ورسولہ، اللہ کے رسول سے دوستی کر لی، والذین آمنوا، اور ایمان والوں سے دوستی کر لی، فإن حزب اللہ هم الغالبون، پھر یہ اللہ کی جماعت ہے، پھر یہی غالب آئے گی، یہی غالب آئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل تماشا بنایا اور تمہارے دین کے بارے میں باتیں کی، تمہارے پیغمبر کے خاکے چھاپے، قرآن کو جنہوں نے جلایا، جنہوں نے اللہ کے دین کو دہشت گرد کہا، جنہوں نے پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ تمہارے دین کے خلاف باتیں کی، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ یہ دنیا کے ٹکوں کی خاطر ہم نے ملالہ ان کو دی، اپنی بچی دی کہ اس کو تیار کرو تم، انہوں نے پورا وہاں تیار کیا ہے۔ اب وہ کیا کہتی ہے؟ بغیرت مسلمان کی بچی ہے، پاکستان میں رہنے والی ہے، پہلے ڈرامہ رچایا اس کو فائر کا، پھر اس کو وہاں لے گئے، وہاں انہوں نے تیار کیا۔ وہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی نکاح تم کرتے ہو، جس کا دل چاہے جس کے ساتھ چاہے جو مرضی کرے۔ وہ بغیرت کہتی ہے، یہ کافر اس کی زبان سے کہلوا رہے ہیں۔ اور تو ملالہ زائی ہے، تیرا باپ جو ہے افغانی پٹھان ہے، اور تم تو غیرت مند لوگ تھے، تو جہاں وہاں جا کر بغیرت بن گئی۔ تیرا باپ بھی بغیرت بن گیا اور تو بھی بغیرت بن گئی، کیونکہ وہ لے کر گیا تجھے، انہوں نے پالا، وہاں انہوں نے اس کی تربیت کی، اب مسلمانوں کے خلاف اس کو کھڑا کر دی، اس کو پتہ ہی نہیں بغیرت کو۔ اور میرے بھائیوں، وہ چاہتے ہیں کافر یہ چاہتے ہیں، ہمیں اللہ نے ایک نظام دیا ہے، نظام دیا ہے، ایک باپ ہے، ایک ماں ہے، اس کی اولاد ہے، اس کی ولدیت ہے، یہ فلاں بیٹا ہے فلاں کا، میرے بھائیو اس کی ولدیت چلتی ہے، اس کے بہن بھائی ہیں، اس کا سکا چاچا ہے، تایا ہے، ماموں ہے، اس کی خالہ ہے، ماسیاں ہیں، وہ ایک رشتہ داریاں ہیں، وہ پورا ایک سسٹم اسلام نے ہمیں دیا۔ اللہ کی قسم ان کافروں کے پاس یہ سسٹم نہیں ہے، وہ پریشان ہیں آج، وہ ایک بچے کے باپ کا نہیں پتہ چلتا، وہ عورت 50-60 بندوں کے نام دیتی ہے وہاں، پھر ان کے ڈی این اے ٹیسٹ ہوتے ہیں، وہ 50-60 میں سے اس بچے کا باپ کون ہے؟ یہ ہے کافروں کا نظام، استغفر اللہ۔ اور میرے بھائیو، اللہ نے کتنا صاف، کتنا پاکیزہ، کتنا ستھرا نظام ہمیں دیا، ہمیں پتہ ہے ہمارا باپ، اس کی خدمت کرنی ہے، ساری اولاد اپنے باپ کی خدمت کے اوپر لگی ہوئی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں میرا باپ کون ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے بھائیو، اس لیے ہم نے اپنے اللہ کے دین کو سمجھنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، اے ایمان والو جنہوں نے تمہارے دین کو کھیل تماشا بنایا۔ یہ دین ہے نا ہمارا، یہ نکاح ہے، یہ ایک پاکیزہ سسٹم ہے، کوئی کسی غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ نے فرمایا مومنو اپنی نظریں نیچی کر لو، لیکن وہ ہمارے دین کو مذاق کرتے ہیں، ہماری بچی کے منہ سے نکلوایا نکاح کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے وہ ہمارے دین کو کھیل تماشا بناتے ہیں۔
من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی، یہ تورات و انجیل و زبور والے، اللہ کہتے ہیں وہ تمہارے دین اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، والکفار، اور جتنے بھی کافر ہیں، اولیاء، ان کو تم نے دوست نہیں بنانا، یہ تمہارے دوست نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو، ایماندار ہو، مسلمان ہو، اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہو، اللہ کے قرآن کو ماننے والے ہو، دین اسلام کو ماننے والے ہو، پھر ان کافروں کو دوست نہ بناؤ، ان کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ اللہ کی قسم، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، یہ ہمیں اللہ کا قرآن سمجھا رہا ہے، لیکن ہماری سمجھ میں بات ہی نہیں آ رہی۔ اور میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، اگر یہ اللہ پر ایمان لائے ہوتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہوتے اور اس چیز پر ایمان لائے ہوتے انزل الیہ، جو میں نے اللہ کے رسول کی طرف اتاری، یہ قرآن مجید پر ایمان لائے ہوتے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، پھر کبھی بھی ان کو اپنا دوست نہ بناتے، کبھی بھی ان کو اپنا دوست نہ بناتے، وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان میں سے اکثر ہیں ہی فاسق، وہ فاسق ہیں جو ان کے ساتھ پیار کی پینگیں بڑھاتے ہیں، ان کے ساتھ دوستیاں کرتے ہیں۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، یہ مسئلہ اتنا حساس ہے، اتنا حساس ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یہ کیا بات ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر تمہارے والدین اور تمہارے بھائی اگر وہ اسلام کے مقابلے میں کفر کو پسند کر لیں تو تم نے ان کے ساتھ بھی دوستی نہیں کرنی، چھوڑ دینا، ان کو بھی، والدین کو بھی چھوڑ دینا، بھائیوں کو بھی چھوڑ دینا ہے، اگر ان کو اسلام سے زیادہ کافر پسند آ گئے ہیں نا، ان کو بھی چھوڑ دینا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ ظالم ہے، ظالم جنہوں نے کفر کو پسند کیا ہے، کافروں کو پسند کیا ہے۔ میرے بھائیو، خالف اليہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرنی ہے، ان کی کسی چیز کو پسند نہیں کرنا، ہماری کوئی چیز ان سے میچ نہیں کرنی چاہیے، اپنی شکل و صورت کو دیکھنا ہے، کہیں کافروں سے تو نہیں میچ ہوتی، اپنے لباس کو ہم نے دیکھنا ہے، کردار کو دیکھنا ہے، معاملات کو دیکھنا ہے، عبادات کو دیکھنا ہے، کہیں کافروں سے میچ تو نہیں ہوتا، کیونکہ آپ نے فرما دیا من تشبہ بقوم فہو منہ، جس کا کوئی عمل، کوئی چیز جس قوم سے میچ کرے گی کل قیامت کو اسی سے کھڑا کر دیا جائے گا۔ ہماری میچنگ اللہ کے سونے پیغمبر سے ہونی چاہیے، ہماری میچنگ اللہ کے سونے پیغمبر کے صحابہ کے ساتھ ہونی چاہیے، اگر ان کے ساتھ ہوئی تو کل قیامت کو پھر یہ تو پتہ نہیں کتنی زندگی، کتنے ہم روزانہ جنازے پڑھتے ہیں، دفنا کر آتے ہیں، ہماری باری بھی آنے والی ہے، اصل معاملہ تو وہاں ہے کہ کھڑے کس کے ساتھ ہونا ہے۔ اگر اللہ کے سونے پیغمبر نے کہہ دیا سحقن سحقن لمن غیر آبادی، دفع اور دور ہو جا میری آنکھوں سے، جس نے میرے دین کو ہی بدل دیا، بعد میں میرا دین ہی جس کو اچھا نہ لگا، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس کو میری سنت اچھی نہ لگی اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، پھر کیا بنے گا؟ پھر جس سے میچ کرے گا بندے کا عمل، شکل، صورت، اعمال، پھر اس کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے گا، چلو اس کے ساتھ ہی۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ہم نے یہاں انشاءاللہ اپنے آپ کو سدھارنا ہے اور قرآن و سنت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، اس کے مطابق چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، ایمان والوں کے اس دنیا کے اندر سب سے بڑے دشمن ایمان والوں کے جو دنیا کے اندر تم پاؤ گے وہ یہودی ہیں اور مشرک ہیں۔ مشرک دنیا کے اندر سب سے بڑا غلیظ ترین، سب سے بڑا کمینہ ترین، یہ ہندو ہے، انڈیا کا ہندو سب سے بڑا غلیظ ترین، 3 کروڑ معبودوں کو ماننے والا، اتنا ذلیل، کمینہ، خبیث، انسان کی، مرد اور عورت کی شرمگاہ کی پوجا کرنے والا، یہ اتنا کمینہ مشرک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے دنیا کے اندر سب سے بڑے مسلمانوں کے دشمن یہ یہودی اور یہ مشرک ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان کو اپنا دشمن سمجھنا ہے، ان کے ساتھ کوئی ہماری محبت نہیں،
کوئی ہمارا ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اور میرے محترم پیارے بھائیوں، یہ مسئلہ اتنا حساس ہے، اتنا حساس ہے، ان کی طرف مائل بھی نہیں ہونا۔ میچنگ تو بڑی دور کی بات ہے، مائل بھی نہیں ہونا۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان ظالموں کی طرف جھکنا بھی نہیں، نظریں اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا، للچائی ہوئی نظریں کہ تمہارے منہوں سے رالیں ٹپکنے لگیں، ان کے ڈالر دیکھ کر، ان کی شاہ و شوکت دیکھ کر اور ان کی ٹیکنالوجی دیکھ کر تمہاری رالیں نہ ٹپکنے پڑ جائیں، ان کی طرف تم نے جھکنا بھی نہیں۔ فَتَمَسَّكُ النَّارُ، اگر تم جھکو گے، توجہ کرو گے، مائل ہوو گے، پھر بھی تمہیں جہنم کا عذاب ہوگا۔ اللہ کی قسم، اللہ کو قرآن کہتا ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِّنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اللہ کے علاوہ تمہارا دوست کوئی نہیں ہوگا، اللہ سے چھڑانے والا تمہارا دوست کوئی نہیں ہوگا۔ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ سورہ ہود قرآن مجید کی 113 نمبر آیت اٹھا کر دیکھ لینا، اللہ کہتے ہیں ان کی طرف مائل بھی نہیں ہونا ہے۔ ان کافروں کی طرف اللہ نے کہا مائل بھی نہیں ہونا۔ ہم شکلیں ویسی بنا رہے ہیں، ہم لباس ویسے بنا رہے ہیں، ہم کردار ویسا بنا رہے ہیں، ہم کاروبار ان جیسا کر رہے ہیں، ہمارے گھر کا نظام ویسا ہے، جس طرح ان کی عورتیں بے پردہ ہماری بے پردہ ہیں۔ اللہ کہتے تم نے مائل بھی نہیں ہونا، ہم نکالی کر رہے ہیں ان کافروں کی۔ اس لیے میرے محترم پیارے بھائیوں، ان باتوں سے اچھی طرح سے سمجھ لو، ان کو اپنے پلے باندھ لو۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں تم نے بھی ان کے ساتھ لڑنا ہے۔ وَلَا تَعْتَدُوا، ہاں زیادتی تم نے نہیں کرنی۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، کیونکہ زیادتی کرنے والے کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ پہل تم نے نہیں کرنی، بچوں کو نہیں مارنا، بوڑھوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا، جو ہتھیار رکھ دے اس کو نہیں مارنا، جو مقابلے کے اندر آئے، جو مسلمانوں پہ ظلم کرے، تم نے بھی ان کو مارنا ہے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، پھر یہاں بھی ان کو پاؤ، ان کو قتل کرو۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، یہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، تم نے ان کو وہاں سے نکالنا ہے۔ کہاں سے نکالا انہوں نے ہمیں؟ تو پھر انہوں نے کڈنا اتوں کہ نہیں کڈنا؟ کڈنا کالے واسطے ہے جی؟ ساڈے انہوں نے کی سانوں کوئی تکلیف دین ڈے؟ وہ کڈاں گے تو پھر نکالیں گے نا جب اللہ کا قرآن ہم پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے۔ اس قرآن سے تو ہمیں دور کر دیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے بھائیوں، پھر اللہ کا حکم یہ ہے، جن مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہو، گھر بار چھینے جا رہے ہوں، جائیدادوں پہ سے بے دخل کیا جا رہا ہو، اور ان ظالموں، قاتلوں، مفسدوں کے خلاف جہاد و قتال کرنا، اللہ کی قسم یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور کافروں نے مسلمانوں کو یہاں سے نکالا ہو، وہاں سے ان کو نکالنا ہے، وہاں سے ان کو نکالنا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرمائے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ چک پہ گئی؟ کیا ہو گیا تمہیں؟ اٹھ نہیں سکتے ہو؟ وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم اللہ کے رستے میں کیوں نہیں لڑتے ہو؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا، ان ناتواں، کمزور، بے سہارا، ان مردوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، عورتوں کے لیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے جو پکار پکار کر دعائیں کر رہے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، یا اللہ اس کے بستی کے رہنے والے ظالم یہ ظلم کر رہے ہیں، یہ زیادتیاں کر رہے ہیں، یہ بچوں کو مار رہے ہیں، یہ جلا رہے ہیں، یہ عزتیں لوٹ رہے ہیں، یا اللہ یہاں سے یا اللہ ہمارے نکلنے کا، ہماری خلاصی کا کچھ سبب پیدا کر دے، وجعلنا من لدنک ولیا وجعلنا من لدنک نصیرا، یا اللہ کوئی دوست بھیج دے، یا اللہ کوئی ہمارا مددگار بھیج دے۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ کا قرآن یہ اپیل کر رہا ہے، 55 مسلمانوں کے مسلمان حکمران، ان کے اوپر کانوں کے اوپر جوں نہیں تک رینگ رہی، 1.5 ارب مسلمان تماشائی ہم بنے ہوئے ہیں۔ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہو، کشمیر میں زیادتی ہو رہی ہے، یہاں کہیں مرضی مسلمانوں کو جو مرضی کرتا رہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے اوپر کوئی کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں،
کوئی کسی قسم کا ہمیں احساس نہیں۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں، یہ ہے ہماری ذلت کی اصل وجہ، یہ ہے وجہ۔ میرے بھائیوں، سب سے اہم مقصد جو ہے اس جہاد کا، دنیا سے ظلم و تشدد کو، جارحیت کو، خون ریزی کو، قتل و غارت کو، دہشت گردی کو ختم کرنا۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہو کافر اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کافر مال خرچ کرتے ہیں، یا اللہ کس لیے؟ لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکیں، اللہ کے دین سے روکیں، اس لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ فینفقونھا، وہ خرچ کرتے رہیں، ثم تکون علیہم حسرہ، پھر ان کے اوپر حسرت ہوگی، ایسے ہی اتنا مال خرچ کر لیا، کام تو کوئی نہ بنا۔ ثم یغلبون، پھر یہ مغلوب ہوں گے، پھر یہ مغلوب ہوں گے۔ میرے بھائیوں، لیکن امتحان ہمارا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، اللہ فرماتے تم نے ان لوگوں کو قتل کرنا ہے لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، ولا بالیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے، ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسولہ، جن چیزوں کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ان کو حرام نہیں سمجھتے، ولا یدینون دین الحق، اللہ کے سچے دین، دین اسلام کو سچا دین نہیں سمجھتے، من الذین اوتوا الکتاب، یہ یہودی اور عیسائی، حتی یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، اس وقت تک ان کو کاٹنا ہے، اس وقت تک تم نے ان کو مارنا ہے، اس وقت تک ان کے ساتھ تم نے لڑنا ہے، یہاں تک کہ یہ خود اپنے ہاتھوں سے ذلیل ہو کر اس زمین کا کرایہ تمہیں دے۔ یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، ان ید وہم صاغرون، ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے وہ کافر تمہارے دروازے پہ پہنچے، تمہاری کنڈی کھٹکھٹائے، تم باہر نکلو، وہ کہے خدا کے لیے یہ مجھ سے زمین کا کرایہ لے لو اور مجھے زندہ رہنے کی اجازت دے دو۔ اللہ یہ چاہتے ہیں۔ آج ٹیکس ہم دے رہے ہیں، آج کرایہ ہم دے رہے ہیں، ہمارے سارے بلز جو ہیں ہم بل ادا کر رہے ہیں، ان کی مرضی کے مطابق جو وہ کہتے ہیں اتنا بل ہمیں لگتا ہے، اور ہمارے بل ڈائریکٹ میرے بھائیوں ان کے پاس جاتے ہیں، ورلڈ بینک کے اندر جاتے ہیں، کافروں کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے ان سے اپنا ہاتھ آگے کر کے، جس ہاتھ کو کے اندر اللہ نے کہا تھا تلوار پکڑ کر، فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوهُمْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کی گردنیں اڑانی ہیں، ان کے جوڑوں پہ مارنا ہے، ان ہاتھوں سے تلوار چھوڑ کر ہاتھ آگے کر کے مانگنا شروع کر دیا، ذلیل ہو کر کے رہ گئے۔ انہوں نے کام کرنا تھا، ہم نے آرام سے بیٹھ کر کھانا تھا، ان کی عورتیں ہمارے گھروں کی نکرانیاں ہوتی اور لونڈیاں ہوتی، لیکن ہم نے جہاد چھوڑا، اس وجہ سے پوری دنیا کے اندر مسلمان ذلیل ہو گئے۔ آج بھی اللہ کا قرآن وہی ہے، آج بھی اللہ کے وعدے وہی ہیں، آج بھی اگر مسلمان سمجھ جائیں ہمارا دوست کون ہے، ہمارا دشمن کون ہے، اللہ دوست ہے، اللہ کا سونا پیغمبر دوست ہے، اللہ کے مومن مجاہدین وہ ہمارے دوست ہیں، یہ اللہ کی جماعت ہے، یہی غالب آئے گی۔ باقی ساری دنیا کے کافر میرے بھائیوں ہمارے دشمن ہیں، ان کو دشمن سمجھنا ہے، ان کی کسی چیز سے ہم نے محبت نہیں کرنی، اور کسی قسم کی ان کے ساتھ ہمارا کوئی محبت اور تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ تو پھر میرے بھائیوں انشاءاللہ اللہ کا دین، وَقَاتِلُوهُمْ لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، ان کو قتل کرو، ان سے لڑو، یا اللہ کب تک؟ یہاں تک کہ پوری دنیا سے کفر کا فتنہ ختم ہو جائے اور پوری دنیا کے اوپر اللہ کا اسلام غالب آ جائے۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، میں نے اپنے رسول کو، اپنے پیغمبر کو یہ دین، یہ قرآن، یہ منہج دے کر اسی لیے دنیا کے اندر بھیجا، اس کو باقی پورے ادیان باطلہ پہ غالب کرنا ہے۔ کافروں کو نہیں اچھا لگتا تو نہ لگے، مشرک ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، نہیں اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے سونے پیغمبر کو راضی کرنا ہے، تو میرے بھائیوں یہ اسی طرح غالب آئے گا جس طرح اللہ کے سونے پیغمبر نے غالب کیا۔ بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ جُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِ، اللہ نے مجھے تلوار دے کر بھیجا ہے، میرا رزق اللہ نے میرے نیزے کی انی کے نیچے رکھا ہے۔ یہ کافروں کی بپھری ہوئی، اکڑی ہوئی، جن کے اندر سریے ہیں، جن گردنوں کے اندر جو مسلمانوں کے اوپر ظلم و زیادتیاں کر رہے ہیں، یہ گردنیں کٹیں گی، محمد رسول اللہ کی مومنوں کی تلواروں سے کٹیں گی، یہ مومنوں کے نیزے چلیں گے، ان کے بپھرے ہوئے میرے بھائیوں جن سینوں کے اندر، جن دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بغض ہے، کینہ ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، ان سینوں کو یہ نیزے چھلنی کریں گے،
کافروں کی ساری دولتیں مسلمانوں کے قدموں کے نیچے ڈھیر ہوں گی۔ اللہ یہ نقشے دیکھنا چاہتا ہے۔ میرے یہ الفاظ انشاءاللہ پوری دنیا میں پہنچیں گے، میں اس لیے ریکارڈ کروا رہا ہوں، فیس بک پہ جائیں گے، ساری دنیا میں جائیں گے انشاءاللہ، اور ہم اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ ہم انشاءاللہ اللہ کے قرآن کے مطابق، اللہ کے سونے پیغمبر کے فرمان کے مطابق، صحابہ کے منہج کے مطابق، جب تک ایک بھی کافر دنیا کے اندر موجود ہے انشاءاللہ ہم ان کے لیے قتال اور جہاد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کیوں بھی سارے بھائی تیار ہیں؟ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ان اللہ وملائکتہ